کیا آپ جانتے ہیں کہ جب انسانیت کا ایک بہت بڑا حصہ اپنے رب اور اس کے رسول کو پہچاننے سے انکار کر رہا تھا، تب جنگل کے درندے، بے زبان جانور اور یہاں تک کہ زمین پر رینگنے والے جیو بھی پیارے آقا حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو پہچانتے تھے۔ وہ نہ صرف حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت، نبوت کی گواہی دیتے تھے، بلکہ آپ کی بارگاہ میں آ کر فریاد بھی کرتے تھے اور آپ کے سامنے سجدے میں گر جاتے تھے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ہمارے نبی حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے وہ سچے اور حیرت انگیز معجزے بتانے جا رہے ہیں جنہیں سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا اور آنکھوں سے آنسو چھلک پڑیں گے۔ تو چلیے اس روحانی سفر کی شروعات کرتے ہیں پہلے معجزے سے۔ یہ واقعہ مدینہ منورہ کا ہے۔ ایک انصاری صحابی کا اونٹ اچانک اس قدر بگڑ گیا اور پاگل ہو گیا کہ اس پر کسی کا قابو نہیں رہا۔ وہ اتنا خطرناک ہو چکا تھا کہ جو بھی اس کے قریب جاتا وہ پاگلوں کی طرح کاٹنے دوڑتا۔ پورے علاقے میں خوف کا ماحول تھا۔ پریشان ہو کر لوگ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سارا ماجرا سنایا۔ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے جیسے ہی یہ سنا، آپ نے خود اس اونٹ کے پاس جانے کا ارادہ فرمایا۔ یہ دیکھ کر صحابہ اکرام گھبرا گئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، آپ وہاں مت جائیے، وہ اونٹ بہت خطرناک ہو چکا ہے اور انسانوں کو دیکھتے ہی ان پر حملہ کر دیتا ہے۔ اس پر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بہت اطمینان سے فرمایا، مجھے اس کا کوئی ڈر نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بے خوف ہو کر اس خونخوار اونٹ کی طرف بڑھے۔ جیسے ہی اس بگڑے ہوئے اونٹ کی نظر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نورانی چہرے پر پڑی، اس کا سارا غصہ اور پاگل پن ایک پل میں غائب ہو گیا۔ وہ اونٹ دوڑ کر حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آیا اور آپ کے سامنے اپنی گردن جھکائی اور سجدہ کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بہت ہی پیار اور شفقت سے اپنا نورانی ہاتھ اس اونٹ کے سر اور گردن پر پھیرا۔ ہاتھ پھیرتے ہی وہ ایسا نرم اور عاجز ہو گیا مانو کبھی غصہ ہوا ہی نہ ہو۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کی نکیل پکڑی اور چپ چاپ اس کے مالک کے حوالے کر دیا۔ اس کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایسی بات فرمائی جو دل کو چھو لیتی ہے۔ آپ نے فرمایا، اللہ کی بنائی ہوئی ہر مخلوق یہ جانتی اور مانتی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، سوائے ان انسانوں اور جنوں کے جو کافر ہیں۔ یہ حیرت انگیز نظارہ دیکھ کر صحابہ اکرام دنگ رہ گئے۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، جب یہ بے زبان جانور آپ کو سجدہ کرتے ہیں تو ہم انسانوں کو تو سب سے پہلے آپ کو سجدہ کرنا چاہیے۔ تب حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اگر اللہ کے علاوہ کسی اور انسان کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کریں۔ ایک بار ہمارے پیارے آقا حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام مدینہ کے ایک انصاری صحابی کے باغ میں تشریف لے گئے۔ وہاں ایک اونٹ بندھا ہوا تھا جو بہت زور زور سے چلا رہا تھا۔ جیسے ہی اس اونٹ کی نظر پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نورانی چہرے پر پڑی، وہ بلبلانے لگا اور اس کی دونوں آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہنے لگے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ اپنی بے بسی پر رو رہا ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس تڑپتے ہوئے اونٹ کے پاس گئے۔ آپ نے بڑے پیار اور شفقت سے اپنا نورانی ہاتھ اس کی کنپٹی اور سر پر پھیرا۔ ہاتھ پھرتے ہی اس بے زبان کو ایسا سکون ملا کہ وہ بالکل خاموش ہو گیا۔ اس کے بعد حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے لوگوں سے پوچھا، اس اونٹ کا مالک کون ہے؟ ایک انصاری صحابی سامنے آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ میرا اونٹ ہے۔ تب حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان صحابی کو سمجھاتے ہوئے فرمایا، اللہ نے اس جانور کو تمہارے قبضے میں دے کر تمہارا تابعدار غلام بنایا ہے، اس لیے تم پر لازم ہے کہ ان جانوروں پر ترس کھایا کرو۔ تمہارے اس اونٹ نے مجھ سے تمہاری شکایت کی ہے،
کہ تم اسے بھوکا رکھتے ہو اور اس کی طاقت سے زیادہ اس سے کام لے کر اسے تکلیف دیتے ہو؟ ذرا سوچئے، جس بے زبان کا درد کوئی انسان نہیں سمجھ پا رہا تھا، اس کا درد کائنات کے آقا حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے پل بھر میں سن بھی لیا اور سمجھ بھی لیا۔ یہ واقعہ مکہ معظمہ کا ہے، جب حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ابھی نبوت کا اعلان ہی کیا تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت ایک کم عمر لڑکے تھے اور مکہ کے ایک بڑے کافر سردار عقبہ بن ابی معیط کی بکریاں چرایا کرتے تھے۔ ایک دن پیارے آقا حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے گزرے۔ سفر کی وجہ سے پیاس لگی تھی۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اس لڑکے سے فرمایا، اے لڑکے، کیا تمہاری ان بکریوں کے تھن میں تھوڑا سا دودھ ہے جو تم ہمیں پلا سکو؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے بہت ایمانداری سے جواب دیا، میں ان بکریوں کا مالک نہیں ہوں، صرف چرواہا امانت دار ہوں۔ بنا مالک کی اجازت کے میں آپ کو دودھ کیسے پلا سکتا ہوں؟ ان کی یہ ایمانداری دیکھ کر حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام بہت خوش ہوئے۔ آپ نے فرمایا، کیا ان بکریوں میں کوئی ایسی چھوٹی بچی پٹھیا ہے جس نے ابھی تک بچہ نہ دیا ہو اور جس کے تھن میں دودھ ہی نہ بنتا ہو؟ لڑکے نے کہا، جی ہاں، ایسی ایک بکری ہے، اور وہ اسے حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس لے آیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بکری کو پکڑا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بسم اللہ پڑھ کر اپنا مبارک ہاتھ اس بکری کے سوکھے تن پر پھیرا، اور پھر کیا ہوا؟ دیکھتے ہی دیکھتے وہ سوکھا تھن دودھ سے بھر گیا۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک گہرے پتھر میں دودھ دہا، پہلے خود پیا، پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو پلایا، اور پھر اس چرواہے لڑکے حضرت عبداللہ بن مسعود کو بھی پلایا۔ جب سب نے پیٹ بھر کر دودھ پی لیا تو حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اس تھن پر ہاتھ مار کر فرمایا، اے تھن، تو سمٹ جا، اور وہ تھن فوراً ویسا ہی سوکھا اور چھوٹا ہو گیا۔ یہ حیرت انگیز معجزہ دیکھ کر وہ لڑکا دنگ رہ گیا۔ انہوں نے ترنت عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ پر جو کلام قرآن نازل ہوتا ہے مجھے بھی سکھائیے۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کے سر پر ہاتھ رکھا اور فرمایا، تم ضرور سیکھو گے، تمہارے اندر سیکھنے کی بہت صلاحیت ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ اس ایک معجزے نے میرے دل سے کفر کا اندھیرا مٹا دیا اور میں اسی وقت مسلمان ہو گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک بار ایک جنگلی بھیڑیے نے ایک چرواہے کی بکری کو دبوچ لیا۔ چرواہا فوراً دوڑا اور اس نے ہمت کر کے بھیڑیے کے منہ سے بکری چھڑا لی۔ بھیڑیا بھاگ کر ایک اونچے ٹیلے پر جا کر بیٹھا اور اچانک انسانوں کی طرح صاف عربی زبان میں بولنے لگا، اے چرواہے، اللہ نے مجھے جو روزی دی تھی تو نے اسے میرے منہ سے چھین لیا۔ چرواہا سن رہ گیا۔ اس نے حیرت سے کہا، خدا کی قسم، میں نے آج تک ایسا تعجب والا نظارہ نہیں دیکھا کہ ایک جنگلی بھیڑیا انسانوں کی طرح صاف عربی میں باتیں کر رہا ہے۔ اس پر بھیڑیے نے جو جواب دیا اس نے چرواہے کے ہوش اڑا دیے۔ بھیڑیا بولا، اے چرواہے، اس سے بھی زیادہ حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ تو یہاں بکریاں چرا رہا ہے اور اس نبی کو چھوڑ کر ان سے منہ موڑے بیٹھا ہے جن سے بڑا اور اونچے رتبے والا کوئی نبی آج تک نہیں آیا۔ اس وقت جنت کے سارے دروازے کھلے ہوئے ہیں اور جنت والے اس نبی کے ساتھیوں کے جہاد کی شان کا نظارہ دیکھ رہے ہیں۔ تیرے اور اس نبی کے بیچ بس ایک گھاٹی پہاڑی راستے کا ہی فاصلہ دوری ہے۔ کاش تو بھی اس نبی کی خدمت میں حاضر ہو کر اللہ کی فوج کا ایک سپاہی بن جاتا۔ چرواہے نے حیران ہو کر پوچھا، اگر میں یہاں سے چلا گیا تو میری بکریوں کی حفاظت کون کرے گا؟ بھیڑیے نے کہا، جب تک تو واپس نہیں آتا تیری بکریوں کی رکھوالی میں کروں گا۔ چرواہے نے اپنی بکریوں کا ریوڑ اس بھیڑیے کے سپرد کیا اور سیدھے حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر مسلمان ہو گیا۔ اس نے پورا ماجرا سنایا تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، جاؤ
تمہاری بکریاں تمہیں سلامت ملیں گی۔ جب چرواہا واپس لوٹا تو یہ نظارہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ بھیڑیا آرام سے بیٹھ کر اس کی بکریوں کی پہرے داری کر رہا تھا۔ چرواہے نے خوش ہو کر بھیڑیے کے لیے ایک بکری ذبح کر کے پیش کی، جسے کھا کر بھیڑیا جنگل کی طرف چلا گیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار بنی سلیم قبیلے کا ایک دیہاتی عرابی جنگل سے ایک گوہ بڑی جنگلی چھپکلی پکڑ کر لا رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام اپنے صحابہ کے بیچ تشریف فرما ہے۔ اس نے پوچھا، یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا، یہ اللہ کے نبی ہیں۔ یہ سن کر دیہاتی غصے میں حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے آیا اور گوہ کو زمین پر پٹک کر بولا، مجھے اپنے لات اور عزا کی قسم، میں آپ پر تب تک ایمان نہیں لاؤں گا جب تک یہ گوہ آپ کی نبوت کی گواہی نہ دیتے۔ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے بڑے اطمینان سے اس بے زبان گوہ کو پکارا، اے گوہ۔ گوہ نے اتنی بلند اور صاف آواز میں جواب دیا کہ وہاں موجود ہر انسان نے سنا، میں حاضر ہوں اے اللہ کے رسول۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے پوچھا، تیرا معبود، تیرا رب کون ہے؟ گوہ بولی، میرا معبود وہ ہے جس کا عرش آسمان میں ہے، جس کی بادشاہی زمین میں ہے، جس کی رحمت جنت میں ہے اور جس کا عذاب جہنم میں ہے۔ پھر حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے پوچھا، اے گوہ، یہ بتا کہ میں کون ہوں؟ گوہ نے زوردار آواز میں کہا، آپ رب العالمین کے سچے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں، آخری نبی ہیں۔ جس نے آپ کو سچا مانا وہ کامیاب ہو گیا، اور جس نے آپ کو جھٹلایا وہ برباد ہو گیا۔ یہ نظارہ دیکھ کر وہ دیہاتی کانپ اٹھا، اس کا دل پگھل گیا اور اس نے فوراً کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا۔ اس نے کہا، یا رسول اللہ، جب میں آیا تھا تو دنیا میں آپ مجھے سب سے زیادہ ناپسند تھے، لیکن اب آپ مجھے میری جان اور اولاد سے بھی زیادہ پیارے ہیں۔ اس دیہاتی کے مسلمان ہوتے ہی ایسا معجزہ ہوا کہ اس کے قبیلے بنی سلیم کے 1000 گھڑ سوار ایک ساتھ بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر مسلمان ہو گئے۔ ان تمام سچے واقعات سے سورج کی طرح صاف ظاہر ہوتا ہے کہ زمین کے تمام جانور، درندے اور بے زبان جیو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو پہچانتے تھے، آپ کی عزت کرتے تھے اور آپ کے حکم کے آگے سر جھکاتے تھے۔ سوچئے، جب بے زبان جانور بھی آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی تعظیم، عزت کرتے ہیں تو ہم انسانوں کو اپنے نبی سے کتنی بے پناہ محبت اور ان کی سنتوں پر عمل کرنا چاہیے۔ اپنے مولا کی ہے بس شان عظیم، جانور بھی کریں جن کی تعظیم۔ میرے دوستو، امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔